اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ وقال الامام علی بن الحسین علیہ السلام اوتینا ستا وفضلنا بسبع۔ اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے درود بر محمد وآلہ۔ موسم بہار ازاں میں بوسے قضائے ولا میں حمد کے الفاظ کی ٹھنڈی رم جھم کے قطروں سے ہر بیدار دماغ غسل توحید کر رہا ہے۔ سلامت رہیے، خدا سلامت رکھے۔ اور ہم عقیدت کی جائے نماز بچھا کے ولایت کی سجدہ گاہ سامنے رکھ کے مودت کی تسبیح ہاتھوں میں پکڑ کے نماز عشق ادا کر رہے ہیں۔ مہربانی۔ نماز عشق ادا کرتے ہوئے آل محمد کی ارواح پہ درود پڑھتے ہوئے یہ نماز کبریات کی بارگاہ تک پہنچا رہے ہیں اور سجدے کر کے بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تکفیریوں کے ہاتھوں میں رہبر دے اسے یزید کہتے ہیں، جو ہمیں عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہیے۔ نہیں ایسے نہیں، استقبالیہ نعرہ آخری بندے تک دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جو تمہیں ملا تم اس کا جشن مناؤ۔ ایک دعا ہے کہ اثر عباس کی بیٹی بیمار ہے، مالک صحت عطا فرمائے، اور بھی جو دعائیں میرے ذمہ ہیں مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ جو تمہیں ملا تم اس کا جشن مناؤ، جو ہمیں ملا ہمیں بھی اس کا ذکر کرنے دو، لیکن ایک فرق بڑا رہے گا، جو تمہیں ملا ذرا اس کی ماں کا کردار بھی بتانا۔ جو ہمیں ملا ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے بابا علی ہے، ماں زہرا ہے۔ بابا علی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھیے۔
ایام اذان نے ایک کام بڑا کمال کا کر دیا، جتنے چھپے ہوئے مفتی تھے بے نقاب ہو گئے۔ ایک فکرہ میں آپ کی خدمت میں کروں، اگر ادب سن رہے ہیں، یہ جتنے بھی یزید کی وکالت میں آج کھڑے ہیں نا، انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے۔ وہ تو لعنتی تھا، اب قیامت تک یہ لعنت کا پھندا تیرے کھلے میں بھی پڑ گیا۔ تیرے گلے میں بھی پڑ گیا، کتا تو کتا رہے گا۔ بسم اللہ، سلامت رہیے۔ ماشاءاللہ، نامور ذاکرین عظام منبر پہ تشریف فرما ہے۔ اسلام کے حقیقی چہرے کو حسینیت کہتے ہیں، باطل کی بدنما تصویر کو یزیدیت کہتے ہیں۔ شام کی تاریکی یزید ہے، نور مبین حسین ہے، سنگ ثقیفہ یزید ہے، کعبے کا نگینہ حسین ہے، جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے، جو شیطان کا مکان ہو وہ یزید ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے، اسلام کی دستار حسین ہے، کفر کا دبا یزید ہے، آخری بندے تک ابن مرجانہ ہو۔ چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، مرجانہ کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین بنتا ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے دل میرا اٹھا پڑھنے کو، لیکن 2-3 نوجوانوں نے کہا، اصرار سے کہا کہ ہمیں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ سنائیے۔ دل ہے وہ پڑھا جائے، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حالات حاضرہ میں تھوڑی گفتگو ہو جائے، تھوڑی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھنا، تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری ذمہ داری سے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں منہ مٹکے میں ڈال کے نہیں، ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مکتب تشیع پہ طرح طرح کے الزام لگانا بند کر دو۔ ہمارا برملا اعلان ہے، ہم کسی بھی مکتب کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، لیکن یہ یاد رکھنا ہم علی نہیں چھوڑیں گے۔ علی شن ولی اللہ پڑھنا ہمارا حق ہے۔ ہمیں ٹائم ہی اتنا کہاں ہے کہ کسی اور کا ذکر کریں؟ اپنے فضائل ختم ہوں تو کسی اور کی باری آئے۔ کچھ دن پہلے فیصل آباد سے ایک مدرسے سے ایک مولوی صاحب کا بیان آیا تھا ویڈیو کی شکل میں۔ آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا اپنے ماننے والوں سے کہ یہ جو شیعہ اذانوں میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہوئے وہ خلیفہ تو حبیلہ فصل پڑھتے ہیں، یہ ہمیں گالی دیتے ہیں۔ اب اس میں گالی والی کیا بات ہے بھائی؟ جواب دے دوں پھر انہیں؟ ہم نے گالی تو نہیں دی، وہ الگ بات کہ پڑھی علی کی فضیلت، تمہیں گالی لگی۔ تب سے میرا ایمان مکمل ہو گیا اور پکا ہو گیا، یہ جن کے دلوں میں بغض علی ہے، انہیں اور کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ ان کے سامنے علی کے فضائل پڑھا کرو، خود ہی چل کے مر جائیں گے۔ میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، میں خطبہ شروع کروں۔ بسم اللہ۔ سلام علی ہے تو جلوت جلی ہے تو خلوت خفی ہے، علی کی میں عرش برید علی ہے، علی میں فرش زمین علی ہے، کہ جلدی نکل کے نہیں چلتی، اتنا بس وجدان دربان ہونے، علی دی مودت وراثت شہری، اے ماں دی شرافت
تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں۔ جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں۔ دربار یزید کا کربلا کے بعد پہلی مجلس بمقام دربار یزید، خطیب امام سجاد علیہ السلام، موضوع ولایت علی۔ پورے خطبے میں میرے چوتھے مولا نے اپنے دادا کے 99 فضائل پڑھے ہیں۔ پڑھوں وہ سارے فضائل؟ دیتے اجازت پڑھوں؟ 2 خطبے شام شہر میں بڑے مقبول رہے، ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ۔ دونوں خطبوں میں جو فرق ہے بیان کر دوں۔ مولا پورے خطبے میں یہ بتاتے رہے شام والوں پہچانو ہم کون ہیں، بی بی یزید کو بتاتی رہی پہچان تم کون ہے۔ جھلک سناؤں بی بی کے خطبے کی، ہزاروں کا مجمع یہ داد مجھے نہیں، شام کی عالیہ کو داد پہنچے گی۔ علی کی بیٹی بابا کے لہجے میں گرجی، اور وہ جو تخت میں بیٹھا حکمران جو یہ کہہ رہا تھا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے انہیں ذلیل کیا ہے۔ حسین کی بیٹی علی بن کے گرجنے لگی اور فرمایا یبنۃ طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ ایسے گرج رہی تھی بابا کے لہجے میں۔ روایت کے فکرے ہیں بی بی مطمئن تھی، یہ مضطرب تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا قیدی یہ ہے یا قیدی یہ ہے۔ آج تمام روئے زمین پہ تمہیں جو کچھ بھی عزاداری کے نام پہ نظر آ رہا ہے یہ تیرا میرا کام نہیں، یہ بی بی کی اسی خبر غیب کا صدقہ جو بی بی نے دربار شام میں زمانے کو بتائی تھی۔ مٹانے والے مٹ گئے، جھکانے والے جھک گئے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے بڑے جب یہ ذکر نہ روک سکے، تم نے مجمع بلا کے ہمیں روک میں ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ تمہاری ریلی تھی، یہ ہماری مجلس ہے۔ اور یہاں کسی کو کال کر کے بھی نہیں بلایا گیا، یہاں تو بس اس علاقے والوں کو پتا تھا کہ بھاری کی مجلس ہوتی ہے، سارے مائیں بہنیں لے کے بھی آ گئے۔ اور انشاءاللہ پھکر میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، پورے پاکستان میں اس بار 40 کا دن، چہلم کا دن، 20 سفر کا دن، یہ پاکستان نہیں رہے گا، یہ کربلا بنے گا۔ اور کلو یوم عاشورا و کلو عرض کربلا کے تحت بکر والوں میں تمہاری خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں، 20 سفر کوئی مرد، جوان، بیٹی، بہن، ماں، بوڑھا گھر میں نہ بیٹھے، سارے گھروں سے نکلیں گے۔ اور میری خواہش ہے پورا بکر اکٹھا ہو کے قصر عالیہ میں جائے گا اور بہن کو بھائی کا پرسہ دے گا۔ اگر آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں اپنے دونوں بازو بلند کر کے ایک بندے کا ہاتھ نیچے نہ رہے، پوری طاقت سے 10 مرتبہ کہیے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ علی کی بیٹی نے دربار میں فرمایا یبنۃ طلقاء فواللہ فقد قیدک وناصب جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، لیکن میں علی کی بیٹی برسر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، اب بھی زندہ باد ہے۔ اگر آپ کہیں گے مولانا بی بی نے تو فرمایا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آج بھی یزید کی وکالت کرنے والے موجود ہیں، لیکن کیسے کر رہے ہیں؟ پڑھو وہ شعر جو میں نے شروع پڑھا تھا، ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں،
ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ۔ میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ۔ حسین کی قربانیاں، حسین کی قربانیاں، حسین کی قربانیاں، محمد بلندر جلوہ۔ اور یقین کیجئے جتنے بھی وکیل یزید بن جائیں کبھی بھی بیٹے کا نام یزید نہیں رکھیں گے۔ شبیر نے ماتمی کو عالی بنا دیا اور پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا۔ کافر بھی نام رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ شروع کرتے ہیں مولا کا خطبہ۔ چاروں طرف مختلف ممالک سے آئے ہوئے حکمران تشریف فرما تھے۔ یہ کمینہ تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے اپنے کرائے کے خطیب کو ایک بلند جگہ پہ کھڑا کیا اور وہ کرائے کا خطیب وہاں کھڑے ہو کے یزید کے فضائل پڑھنے لگا۔ یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ جب اس نے اتنا ہی کہا نا یزید جیت گیا، جھکا ہوا سر اوپر اٹھا، فرمایا خبردار اب یہ خیال نہ کرنا کہ تو جیت گیا اور ہم ہار گئے۔ یہی چاہتا تھا نا آذانیں مٹ جائیں، ابھی تیرے ہی دربار سے آذانیں نہ دلواؤں تو مجھے سجاد نہ کہنا۔ اس کے بعد مولا نے فرمائی اجازت ہے، یہ توجہ رکھیے گا، یہ مولا کا جملہ ہے، اب دیکھتا ہوں کون پہنچتا ہے اور کون یہی بیٹھا رہے گا۔ مولا نے یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ منبر نہیں فرمایا، لکڑیوں کا ڈھیر۔ آل محمد کے مزاج کے بھی کیا کہنے، منبر بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا بنا لیتے ہیں، نہ مانے تو منبر کو بھی منبر نہیں کہتے۔ پتا چلا ہر وہ منبر جہاں سے علی کی ولایت بیان نہ ہو وہ منبر نہیں لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اجازت ہے میں آؤں، اس نے اگنور کیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے پھر سوال کیا، ساتھ والوں نے کہا دے دے اجازت، یہ کیا بولے گا، قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے۔ سامعین گرامی قدر، فضائل وہ نہیں جو اپنے پڑھے، فضائل وہ ہے جو دشمن پڑھے۔ آہستہ سے کہتا ہے اسے عام قیدی نہ سمجھو، انہو من اہل بیت قد زق العلم زقن زقا، یہ اس گھر سے تعلق رکھتا ہے جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ میں علم پلاتی ہیں۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مولا کو اجازت دینی پڑی۔ کر رہا ہوں شروع خطبہ۔ اب میرے مولا نے اپنے قدموں کو حرکت دی، یوں لگ رہا تھا سجاد نہیں چل رہے فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے کے لیے آ رہے، یوں لگ رہا تھا سجاد نہیں آ رہے، یہ حسن کا صبر بولنے لگا ہے، یہ حسین کا جذبہ بولنے لگا ہے، یہ عباس دریا پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے مولا نے پہلا قدم اسی بلند جگہ پہ رکھا، پہلا فکرہ اس کرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا جو پہلے کھڑا تھا۔ امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الخاطب ویلک اشتریت رضات المخلوق بسخط الخالق، لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا، بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ تو پتہ چلا خطیب دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بندے راضی کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ راضی کرتے ہیں۔ امام کی نگاہ میں حسینی خطیب وہی ہوتا ہے کہ جس کی نظر میں یا اللہ راضی ہو یا چودہ راضی ہو، بس۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا شام والو آؤ میں بتاؤں کہ ہم کون ہیں۔ اپنے دادا علی کے 99 نام پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس
اوتینا ستن وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي أيها الناس أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم وصفا انا بنو مکہ تبا مینا. پیچھے والے خاموش رہے میں پڑھتا جاؤں گا. انا بنو مکہ تبا مینا انا بنو زمزم و صفا انا بنو من حمل رکن باطراف الردا انا بنو خیر من اتصل وارتدا انا بنو خیر من انتعل واحتفا انا بنو خیر من طاف وسعى انا بنو خیر من حج ولبى انا بنو من اسری به الى المسجد الاقصى انا بنو من دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى انا بنو من اوحى الجليل اليه ما اوحى انا بنو محمد المصطفى انا بنو من صلى بملائكة السماء انا بنو علي المرتضى انا بنو فاطمة الزهراء انا بنو خديجة الكبرى انا بنو من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وهنين ولم يكفر بالله بطرفة عين انا بنو صالح المؤمنين ووارث النبيين وقاتل الملحدين والناكسين والقاسطين والماركين انا بنو امير المؤمنين انا بنو امام المتقين انا بنو قاتل المشركين انا بنو امام المواهبين انا بنو سهم من مرام الله على المنافقين انا بنو ناصر دين الله انا بنو امر دين الله انا بنو بهلول زكي خيبري بدري مكي مدني هاشمي انا بنو ابي سبتين الحسن والحسين انا بنو مطلوب على كل طالب غالب على كل غالب ذاك جدي علي بن ابي سلامت رہی اللہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو مہربانی غلام بس کیا کہنے لگ رہا تھا یہ پورے دربار میں سجاد کی زبان نہیں چل رہی علی کی ذوالفقار چل رہی ہے. شجرے کھنگال کے رکھ دیے میرے مولا نے. ترجمہ سارا نہیں ہو سکتا, چند سطروں کا ترجمہ سن لیں اور اجازت دیجیے. میرے مولا فرماتے ہیں اوتینا ستن وفضلنا بسبعن. او زمانے والو آؤ میں بتاؤں ہم کون ہیں. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 فضیلتیں عطا کی. باقی فضیلتیں بعد میں ہیں, پہلے فقرے میں 7 فضیلتیں. 6 چیزیں اور فضیلتیں کتنی؟ 7. چیزوں کو الگ گنوایا, فضیلتوں کو الگ گنوایا. اس کا مطلب ہے مولا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں, جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں. گنواؤں چیزیں کون سی ہیں اور فضیلت کون سی ہے. پہلی چیز, میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں, اوتینا العلم. پہلی جو چیز اللہ نے ہمیں دی نا ان میں سے ایک علم ہے. یہ آل محمد کی فضیلت نہیں, ان کے گھر کی چیز ہے. تو مولا کے خطبے کی روشنی میں جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, خبردار یہ نہ کہنا کہ علی کی فضیلت کے علم علی کے پاس ہے. نہیں, یہ تو علم تکبر کر رہا ہے کہ مجھے علی نے رکھا ہوا ہے. چیز ہے اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اللہ نے جو ہمیں چیزیں عطا کی ان میں ایک علم ہے, حلم ہے, سماحت ہے, فصاحت ہے, شجاعت ہے. اور نیک ماؤں کے دلوں میں ہم 14 کی اور نیک ماؤں کے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے. ممکن ہے کوئی اس محفل میں عربی جاننے والا موجود ہو, اکثر موجود بھی ہیں, اور مجھ سے ممبر کے مجلس کے بعد کہیں مولانا آپ ڈنڈی مار کے جا رہے ہیں. بھائی کیا ڈنڈی ماری میں نے؟ آپ نے ترجمہ غلط کیا. کیا ترجمہ غلط کیا؟ عربی متن ہے وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. سیدھا سیدھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں محبت کو رکھا. آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ نیک ماؤں کے, نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت. یہ امامہ میں نے بازار سے خرید کے نہیں پہنا. جو اعتراض ہو مجھ سے بات کرنا, میں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے.
کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے۔ بد کردار ماں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ میرا جملہ ہوتا تو دیوار پہ دے مارتے۔ میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی، مرد مجاہد، مرد قلندر، بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے۔ کچھ خاص گھروں کے آگے کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا کرتے تھے ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ۔ لوگو تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو؟ اگر تمہارے بچے علی کی ولایت نہ مانے، بچوں سے کچھ نہ کہنا، ان کی ماں کا کردار دیکھو۔ بسم اللہ، آخری بات زحمت تمام تھوڑی دیر نعرہ ولایت آخری بندے تک، نعرہ حیدری۔ مجھے بھی دامن وقت کا احساس ہے، مجھے سفر بھی کرنا ہے، ذاکرین بھی کافی تعداد میں موجود ہیں، تھوڑی باتیں اور سن لیں تو زحمت تمام۔ یہ تھی 6 چیزیں، 7 فضیلتیں۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ جس امام کی نگاہ میں علم ایک چیز ہو، اس کی نگاہ میں فضیلت کیا ہوگی؟ سنیں گے فضائل جو مولا کی زبان سے۔ مولا نے فرمایا اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار۔ شام والو، ہماری پہلی فضیلت یہ ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، وہ تمہارا نانا نہیں، ہمارا نانا۔ یہ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت ایسی ہے، ایک بندہ بھی خاموش رہا تو مجھے دکھ ہوگا۔ فرمایا وَمِنَ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر کوئی اور نہیں، میرا دادا علی۔ وَمِنَ الطَّيَّارِ، جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر بھی ہمارے گھر میں ہے۔ وَمِنَّا سِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے سبتین حسن حسین بھی میرے گھر میں ہے۔ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، اللہ کا شیر بھی ہمارے گھر میں، رسول کا شیر بھی ہمارے گھر میں۔ بندے پریشان ہو گئے، یہ کون سے شیروں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی۔ شام والو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں، میں اپنا نسب بھی بتاؤں۔ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل رکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن یمانی کعبے کے قریب آیا۔ انا ابن من صلی، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نمازیں پڑھی۔ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ معراج کی رات رسول گئے، جبرائیل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ رسول نے نماز پڑھائی، جبرائیل نے پیچھے پڑھی۔ میں آپ سب کی طرف سے حضرت جبرائیل کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، اے روح امین، آپ پڑھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کم فضیلت تو نہیں نا جبرائیل کی، معصوم ہے، ملک ہے، بلکہ سید الملائکہ ہے۔ جبرائیل آپ پڑھا دیتے۔ آواز آئے گی محسن قاسمی آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، بے شک فرشتوں کا سردار ہوں، اس کے در کا نوکر ہوں۔ تھک گئے، نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آئے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو نا، جب جبریل جیسے معصوم کی جرت نہیں کہ محمد کے آگے آ کے نماز پڑھائے، تو کمیوں کے بیٹوں کی کیا اوقات؟ یہ ہے توہین رسالت۔
انا ابن امیر المومنین، اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، انا ابن امام الموحدین، انا ابن قاتل المشرکین، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین۔ یہ آخری ترجمہ زحمت اللہ، آخری جملہ۔ اس ترجمے سے پہلے مجھے ایک بات سمجھانا پڑے گی۔ غلام بخش بھائی، نجم شرازی بھائی، توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جتنے بزرگ افراد تشریف فرما ہیں، پرانے زمانے میں جو تیر انداز ہوتے تھے ان کے پاس 3 چیزیں ہوتی تھی، ایک تیر، ایک کمان، ایک ترکش، وہ تھیلا، وہ بیگ جو یہاں شانے پہ ڈالتے تھے، ایک ایک کر کے تیر نکال کے کمان میں ڈال کے نشانہ مارتے تھے۔ تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا، لطف نہ آیا پھر کہیے گا۔ کمان، ترکش، تیر۔ مولا فرماتے ہیں، ترجمے کا میں ذمہ دار، مولا فرماتے ہیں انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین، میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے، جو منافقوں پہ ہے داری۔ لوگوں میں اس کا بیٹا جو ہر مطلوب کا طالب ہے، جو ہر طالب کا مطلوب ہے۔ انا ابن مطلوب علی کل طالب، میں اس مطلوب کا بیٹا جو ہر طالب کا مطلوب ہے، میں اس کا بیٹا جو ہر غالب پہ غالب ہے۔ میں آئے ہائے انا ابن علی ابن ابی طالب، کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ میں میں اس کا بیٹا جو ابو طالب کا بیٹا۔ غلط تو نہیں نا؟ میں ابو طالب کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں باپ کے بعد امت نے بڑا مانا۔ مصائب کا عاشق مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، پوچھو گے کون سی بیٹیاں؟ ایک نبی کی بیٹی، جب تک زندہ رہی بابا کے بعد بڑا روئی زہرا۔ دوسری علی کی بیٹی، جب باپ کے ساتھ کوفہ میں آئی ہے نا، جو بھی چوک آتا علی زینب کو دیکھتے فرماتے میرے لال یہ کوفے کا فلاں چوک ہے، یہ کوفے کا صدر بازار ہے۔ تڑپ کے کہتی تھی بابا بازاروں کا تو بیٹوں کو بتایا جاتا ہے، بابا میں تیری پردہ دار بیٹی، ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، چھوٹی اولاد والوں مجھے معاف کرنا، ایک حسین کی بیٹی۔ وہ کسی نے ایسی بی بی دیکھی ہے جس کی عمر 4 سال ہو کمر جھک جائے؟ شب عاشور کا منظر یہ تھا، جہاں جہاں حسین جاتے معصومہ پیچھے پیچھے جاتی۔ حسین خیمے میں آئے، معصومہ خیمے میں آئی، حسین مصلی پہ آئے، یہ پاس کھڑے ہو کے بابا کا چہرہ دیکھتی تھی۔ حسین سجدے میں جاتا، یہ زمین پہ لیٹ کے بابا کا چہرہ دیکھتی۔ نماز ختم ہوئی، غریب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا معصومہ خیر تو ہے؟ رو کے کہتی ہے بابا مجھے پھپھی نے بتایا ہے تیری آج آخری رات ہے، بابا مجھے بتا میں تیرے بعد کس کے سینے پہ سوں گی؟ غریب نے فرمایا معصومہ آج کے بعد تو اماں کے سینے پہ سوئے گی۔ تڑپ کے کہتی تھی بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے۔ رو کے فرمایا سکینہ آج کے بعد قانون بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پہ تو اماں کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا، آ گیا شام کا زندان، ایک رات رہ گئی، مہمان ہے حسین کی بیٹی۔ شام کا زندان آیا، آدھی رات کو تڑپی، پھوپھی اماں ابھی بابا آیا تھا۔ فرمایا معصومہ تیرا بابا نہیں آئے گا۔ بی بی نے رونا شروع کیا، رونے کی آواز یزید کے محل میں پہنچی۔ اس کمینے کو پتا چلا، چھوڑ دیا سارا مضمون، اس نے حکم دیا اس کے بابا کا سر اس تک پہنچایا جائے۔ چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، میری بیٹیاں بہنیں بھی آ کے بیٹھی ہیں، اگر کوئی چھوٹی بیٹی روئے تم خاموش کروانے کے لیے کیا کرتے ہو؟
کبھی کھانے کی چیزیں لا کے دیتے ہو، کبھی کھلونے لا کے دیتے ہو۔ کتنی غریب ہے حسین کی بیٹی جو رو رہی تھی، چپ کروانے کے لیے بابا کا کٹا ہوا سر آیا، جب دشت سے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا؟ گلے کی رگیں کٹی ہوئی، داڑھی پہ کہیں پہ اکبر کا خون، کہیں پہ اصغر کا۔ اجرکم اللہ۔ منظر بنا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ بڑا روئی معصومہ، تم صبح سے گھر سے نکلے ہو، شام کو گھر جاؤ گے، بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے نا، مدت کے بعد بابا کو ملے، اس نے شکایات کی ایک فہرست تیار کر کے رکھی ہوتی ہے، اور جو بھی اس کو کچھ کہے یہی کہتی ہے میرا بابا آئے گا نا میں بابا کو بتاؤں گی۔ تو گھر جاتا ہے، تیری بیٹی تیرا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا تو سارا دن گھر میں نہیں تھا، کسی نے مجھے مارا، کسی نے میرے کھلونے لے لیے۔ مدت کے بعد حسین سکینہ کو ملا، بابا کا سر گودی میں رکھا، رو کے کہتی تھی بابا تو چلا گیا، مجھے شمر نے تماچے مارے، اور بابا تو چلا گیا، جو عید کے دن در لے کے دیے تھے وہ شام غریبہ میں دو چار بہن کی یہ بی بی نے رو کے کہتی تھی یا ابتا من الذی قتل وریدک، بابا بتا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا ہے؟ غریب کا کوئی جواب نہیں آیا۔ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، یہ ترجمہ وہ سمجھے گا جن کے ہاں چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ کہتی تھی بابا آنکھیں کھول، میرے ساتھ شام کے بازاروں میں آ، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں باپ کی انگلیاں پکڑ کے بازاروں کی سیر کر رہی ہیں، بابا مجھے بتا مجھے اس عمر میں یتیم کس نے کیا؟ غریب کا کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ بی بی سوال کرتی گئی، وہ غریب خاموش رہا۔ ایک سوال ایسا کیا غریب کے زخمی لبوں کو حرکت آ گئی، جب بی بی نے فرمایا بابا اتنا تو بتا، جب میں نے تجھے روانہ کیا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا، بابا کسی نے تجھے پانی بھی پلایا؟ غریب کی آواز آئی معصومہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سجاد فرماتے ہیں شام کے زندان میں ایک آواز گونجی، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا، انا للہ و انا الیہ